बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात अख्तर अब्बास का सलाम पहुँचे। दो चीज़ें ऐसी हैं जो दो अलग अलग सूबों में हुई, पर उनका जो सबक है और उनके अंदर जो थ्रेट है वो कॉमन है। एक पंजाब के एक बहुत बड़े ख़ानदान में उनके जो सरबराह हैं वो तशरीफ़ लाए और साथ उनका बेटा था, लेकिन वो गाड़ी में बैठा रहा। बहुत उम्दा गाड़ी, ऐसी गाड़ी जिसके बारे में लोग तसव्वुर करते हैं, आइडलाइज़ करते हैं। और जब वो मेरे पास बैठे थे तो उन्होंने कहा कि ये मेरा अकलौता बेटा है और मैंने अपने घर में इसको जो कमरा बना के दिया है वो शहज़ादों से ज़्यादा खूबसूरत है। जिस तरह का कोई लेटेस्ट गैजेट इसको चाहिए वो इसको मैं लेके देता हूँ। इस वक्त तो मैं उसे अपने साथ लेके आया हूँ, पर इसको मैंने इसकी अपनी मर्ज़ी की अलग से ऑटोमेटिक गाड़ी लेके दी है और इसकी उम्र के बच्चे कभी तसव्वुर भी नहीं कर सकते। फिर उन्होंने कहा कि जब मैं कभी अपने मुरब्बों में, खेतों में जाता हूँ, अपने मज़ारों के पास और अपने मुलाज़मों के पास, तो कभी कभी इसको मैं साथ ले जाता हूँ, लेकिन आम तौर पे ये अपने कमरे में लेटा रहता है। पढ़ाई का इसको बिल्कुल शगफ़ नहीं है। इसको ट्यूटर अलग लेके दिया है, लेकिन ट्यूटर भी इसके साथ बैठ के इसी की मानते हैं। साथ इकट्ठे फिल्में देखते हैं, साथ इकट्ठे ये खेलते हैं और दलील इसकी ये होती है कि खेल ही खेल में हम सीख लेते हैं और मैं समझदार हूँ, मैं कर लूँगा। पर फिर वो रुका। उसने कहा इतने लाड प्यार के बाद पिछला 1 साल ऐसा गुज़रा है कि जिसमें मेरी जो जान है ये सूली पे टंगी हुई है कि इसने पहले अपनी माँ के आगे बोलना शुरू किया, उसको तूतड़ा करना शुरू किया, फिर इसने अपनी बहनों को थोड़ा बदलिहाजी करनी शुरू की और अब ये हुआ है कि ये तीसरी दफ़ा इसने मेरे साथ मेरी आँख में आँख डाल के बात की है। इसने कभी ऐसा नहीं किया था। और तब उसने कहा कि मैंने आपको सुना था कि आपने कहा था जब आँख की हया मर जाए तो आम तौर पे फिर रिश्ते का लिहाज नहीं रहता। तो मेरा तो चूँकि वाहिद बेटा है, मेरी आस उम्मीद सब इससे जुड़ी है। मेरा जो करोड़ों रुपए का बिज़नेस है, मेरी जो ज़मीनें हैं, मेरी जो जायदाद है, मेरे जो जानवर हैं, सब इसी के हैं। मेरी तो सारी तवक्कुआत भी इसी से जुड़ी हुई हैं। पर मुझको लगता है कि ये भी आगे पढ़ नहीं पाएगा। जब पढ़ नहीं पाएगा तो कम से कम ये मेरे साथ मेरा हाथ बटाए। पर अब तो इसने उससे भी जवाब दे दिया है। ये जिस ज़िंदगी में इसको मैंने डाला, आसानी की, आसूदगी की और थोड़ी अयाशी की, क्योंकि जब ये गलती की राह पे चला था तो मुझे इल्म हो जाता था, मेरा कोई ना कोई मुलाजिम मुझको बता देता था और मैं उससे ओवरलुक करता था। पर अब आलम ये है कि इसको अपने गुनाहों के लिए इतना सारा पैसा चाहिए और वो चूँकि इजी मनी है, कमाया बाप ने है, तो इसको रहम नहीं आता। ये लुटाता ऐसे है कि जैसे कागज़ हों, जैसे पत्ते आप उठाएं और उठा के ऐसे लुटा दें। और इसी उम्र में ये उन बड़े बड़े लोगों के साथ बैठ के, जो मेरे दोस्त थे, पर चूँकि मुझे इतनी लत नहीं थी, मैं कभी कभी ये गलती करता था, पर इतनी मुझे लत नहीं थी कि मैं उसके अंदर सर से पाँव तक डूब जाता। उसने कहा मुझे आप इल्ज़ाम दे सकते हैं कि ये रास्ता मैं नहीं दिखाया, पर मैंने तो ये नहीं चाहा था। मैंने तो ये इन्वेस्टमेंट इसलिए की थी कि ये थोड़ा पुरएतमाद बने, ये मेरा बाजू बने और ये उस सारे ज़ाहिर है इसने मुझे ही रिप्लेस करना था, पर मुझे मेरी ज़िंदगी में रिप्लेस नहीं करना था, मेरे मरने के बाद रिप्लेस करना था। और ये जो इसने अब आदत अपनाई है कि मेरे आगे आँख से आँख मिला के गुस्ताखी से बोलता है, तो मैं इसको गुस्से से कोई बात कह नहीं सकता। मैं इसको समझाने की पोजीशन में भी अपने आप को नहीं पाता, क्योंकि मेरे अंदर डर है कि जो मेरा रोब है, मेरा मर्तबा है, ये एक पूरा महल है जो मैंने इतने सालों की मेहनत से तामीर किया और इसके किसी एक बदतमीज़ी और बदतहज़ीबी के गुर से ये सारा रेत की तरह और मिट्टी की तरह ढह जाएगा और मैं बिल्कुल नंगा खड़ा हूँगा जैसे सबके सामने, और मेरे पास कुछ नहीं बचेगा। जो बाप दादा का जितनी इज़्ज़त और वक़ार और मुकाम और मर्तबा बल्कि दहशत हमने एक इस्टेब्लिश की है, वो मेरे ही बेटे के हाथों ज़ाया हो जाएगी। खातिन हज़रात, बिल्कुल जो दूसरा वाक़या हुआ वो हमारे अपने शहर का है और इस तरह का कि एक बहुत बड़े सरकारी अफसर हैं और उनके 2 बेटों में से जो छोटा है वो इसका शिकार हुआ। और वो ये कहते हैं कि न सिर्फ वो मेरे आगे बोलता है, बल्कि एक आध दफ़ा मैंने उसको मारने की कोशिश की तो उसने आगे से मेरा हाथ रोका
اور ہاتھ اٹھایا. وہ تو اس وقت میری بیوی بھاگ کے آ گئی, وہ ہم دونوں کے بیچ میں اس نے روک دیا اور یہ معاملہ آگے نہیں بڑھا. پر اس لمحے کا دکھ اور درد میرے اندر سے نہیں جاتا. خواتین حضرات, جب کوئی پیشنٹ آپ کے پاس آتا ہے اپنا دکھ اور درد کہنے کے لیے, تو عام طور پہ کنسلٹنٹ ڈاکٹر اس کو غلطی اور اس کے گناہ کا مرتکب قرار دینے کی پوزیشن میں نہیں ہوتا. ہم نے ہر صورت میں اس کو اس احساس سے نکالنا ہوتا ہے اور اس کی ریمیڈی دینی ہوتی ہے تاکہ وہ آنے والے برسوں میں اپنی زندگی کے اس عذاب سے, اس کیفیت سے اور اس دکھ سے نکل آئے. ادروائز ظاہر ہے بہت زیادہ بڑی خرابی ہونے کا امکان ہوتا ہے. تو میں نے ان سے گزارش کی, میں نے دونوں سے گزارش کی کہ اس کوتاہی اور کمی کی وجہ کسی اور جگہ دریافت نہیں کی جا سکتی. یاد رکھیے گا, اگر ملک شیک بنانا ہو تو کس چیز کا بنے گا یہ آپ طے کرتے ہیں, کیلے کا بنے گا یا سیب کا بنے گا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کیلا ڈالو اور آم کا ملک شیک بن جائے. زندگی آپ ایک ایسی عمدہ, بیلنسڈ اور عزت والی چاہو اور اس میں کام وہ ڈال دو جو بے عزتی والے ہوں, تو ظاہر ہے یہ اس درخت کو ایسا پھل کبھی نہیں لگتا. کیکٹس کو میٹھے پھل نہیں لگتے, اس کو کانٹے لگتے ہیں. بہت ہوا آپ نے زور لگا لیا تو اس پہ جو پھول کھلیں گے وہ بھی خوشبو والے نہیں ہوتے, پر کانٹوں کے بیچ میں چھوٹے چھوٹے مننے سے, اور آپ بھی جانتے ہوتے ہیں کہ کتنی مشقت سے, پر وہ پھول زندگی کا حاصل نہیں ہو سکتے. یہ دونوں والدین سمبل ہیں. کتنے ہی ایسے گھر ہیں جو ہمارے چھوٹے چھوٹے محلوں میں, بڑے بڑے محلوں میں, بڑے بڑے اعلیٰ گھروں میں, جہاں والدین کو ایسے بیٹوں سے سامنا اور واسطہ پڑ رہا ہے. یہ کیا راتوں رات ہو جاتا ہے؟ کیا یہ صدمہ اور دکھ اچانک آپ کو محسوس کرنا پڑتا ہے, یا اس کے لیے بیج آپ کے ہاتھوں بوئے گئے ہوتے ہیں؟ وہ بیج یا تو آپ کی بیوی بوتی ہے یا آپ بوتے ہیں, یا آپ اس لمحے کا احساس ہی نہیں کر پاتے کہ بچہ کب بڑا ہو گیا اور کب اس کی سپیس بڑھ گئی. یعنی آپ کی زندگی میں اب دونوں تھے, اتنی سپیس تھی, اس میں سے جو 2/3 تھی وہ آپ کی سپیس تھی, 1/3 آپ کے بیٹے کی سپیس تھی. پھر اس کی سپیس بڑھنے لگی اور آپ کی کم ہونے لگی. آپ نے احساس نہیں کیا کہ میری سپیس کم ہو رہی ہے اور اس کی سپیس بڑھ رہی ہے. اس بڑھتی سپیس کو پر کرنے کے لیے خاندان کی روایت, مذہب, اللہ, اس کا رسول, آپ کے دادا, آپ کے چچا, جتنی روایات ہوتی ہیں, جتنی خوبصورت باتیں ہوتی ہیں, وہ اسی سپیس میں ڈالی جاتی ہیں. اس سپیس میں آپ نے نہیں ڈالا, اس کے اپنی ایج کے دوست ڈلے, اس کی اپنی اس زمانے میں چھوٹی عیاشی ڈلی, اس کی اپنی نظر بازی ڈلی. آپ نے اس کو انڈیپینڈنٹ ایک کمرہ عطا کر دیا, اس کو LED دے دی, اس کے اندر کمپیوٹرز دے دیے, وہ سب دے دیے جو آپ جانتے تھے کہ اس کے اندر کوئی اچھی چیز نہیں ہے. اس کے اندر وہ ہے جو انسان کو راہ سے بے راہ کر دیتا ہے. آپ اوور لک کرتے رہے اور اس کا وہ جگہ بھرتی رہی. خواتین حضرات, جو لوگ بزنس کرتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ سٹور میں کیا رکھا جاتا ہے. حکومتی سطح پہ اگر لوگوں کو قحط سے بچانا ہو تو گندم ہزاروں ٹن رکھی جاتی ہے, سنبھالی جاتی ہے. یہ آنے والے دنوں کے گیپ کو, کہ جب قحط پڑ جائے تو یہ کام آئے گا, جب مشکل آئے گی تو پڑے گا. تو ہم اپنے بچوں کی زندگی میں جب خالی دن آنے والے ہوتے ہیں, جب نیکی کی بارش نہیں ہو رہی ہوتی, جب ان کی زندگی میں اچھے دوست نہیں ہوتے, جب ان کی زندگی میں سایہ نہیں ہوتا اور دھوپ ہی دھوپ ہوتی ہے, تب ہم ان کی زندگی میں کوئی میٹھے پھلوں والا درخت نہیں لگاتے. ہم ان کو کبھی اپنی زبان سے وہ نہیں بتاتے کہ ہم تم سے کیا توقع کرتے ہیں. ہم ان کو کبھی وہ نہیں بتاتے کہ ہم نے اپنے ماں باپ کے ساتھ کتنا اچھا کیا تھا. اگر آپ نے اچھا کیا تھا تو اچھا کاٹ بھی لوگے, اور اگر آپ نے ان کے ساتھ برا کیا تھا تو اب آپ کو کاٹنے کے دن آ رہے ہوتے ہیں. تب آپ کا دھیان نہیں تھا, اب آپ بھگتو گے, اور ظاہر ہے اس دکھ کے ساتھ پھر بندہ جی نہیں پاتا. یہ جو ہارٹ اٹیک ہوتے ہیں کسی وجہ سے ہوتے ہیں, یہ جو برین ہیمریج ہوتا ہے یہ بھی دکھ کی انتہائی صورت میں ہوتا ہے. یہ گھر امیر کا ہو, یہ گھر غریب کا ہو, یہ گھر کسی بھی فرد کا ہو جس کے پاس دل ہے, جس کے پاس خواب ہیں, جس کے پاس خیال ہیں, جس کے پاس آرزو ہے محبت لینے کی, خدمت کروانے کی, عزت پانے کی اپنی ہی اولاد کے ہاتھوں, پر آپ نے اس کے دل میں ان ساری چیزوں کو بویا نہیں,
کاشت نہیں کیا، یہ برے دوست نہیں کاشت کرتے، یہ عیاشی نہیں کاشت کرتی، یہ آزادی نہیں کاشت کرتی. اس کا سپیس بڑھتا جاتا ہے، آپ کا سپیس کم ہوتا جاتا ہے، اور ایک وقت آتا ہے جب آپ کو ٹھڈا مارتا ہے، ایک وقت آتا ہے جب آپ کو للکارتا ہے، ایک وقت آتا ہے جب سب کے سامنے آپ کو وہ بے عزت کر دیتا ہے، رسوا کر دیتا ہے. یہ روز کی جو اخباریں بھری ہوتی ہیں. کل 2 بھائیوں نے بدبختی کی انتہا تھی کہ 2 لڑکیوں کے لیے اپنی ماں کو ذبح کر دیا. کتنے ہی جگہوں پہ آپ ایسی خبر پڑھتے ہیں کہ رشتہ نہ ماننے پہ یا بات نہ ماننے پہ باپ کو مار دیا. باپ کے آگے ہاتھ اٹھانا کبھی تصور نہیں کیا جا سکتا تھا، آؤٹ آف کویسچن تھا. باپ کے آگے آنکھ اٹھانا کبھی مانا نہیں جا سکتا تھا. پر اب یہ سوچئے کہ بیٹا باپ کا لحاظ کب کرتا ہے؟ جب اس کی ماں بتاتی ہے، جب امام بتاتا ہے، جب استاد بتاتا ہے، جب خاندان بتاتا ہے کہ تیرا باپ باپ نہیں ہے، تیری جنت ہے یا تیرا جہنم ہے. پر اگر اپنے باپ کو وہ ہر جرم کرتے دیکھتا ہے، ہر گناہ کرتے دیکھتا ہے، گناہ گار لوگوں کے ساتھ وہ مجروں میں جاتے دیکھتا ہے، وہ طوائفوں پہ پیسے خرچ کرتے دیکھتا ہے، وہ چھپ کے یا سب کے سامنے شراب پیتے بھی دیکھتا ہے، اب اس سے کیا توقع کرتے ہو کہ وہ روزہ رکھ لے گا؟ وہ ساری چیزیں اس کو نظر نہیں آئیں گی. یہ تدریج نہیں ہوگی. آپ نے تو یہ گناہ کا مقام پانے کے لیے کئی برس لگائے ہوں گے، وہ چند مہینوں میں سارے کام کر گزرے گا. اور جب یہ سارے کام وہ کر رہا ہوتا ہے تو پھر اس کی زندگی میں وہی سپیس بڑی ہو رہی ہوتی ہے جس میں آپ کی عزت، آپ کی وقت، آپ کی اہمیت سب کم ہوتے ہوتے صرف ایک فیسیلیٹیٹر کی رہ جاتی ہے، کوآرڈینیٹر کی رہ جاتی ہے. وہ حق سمجھتا اپنا، حقدار سمجھتا اپنے آپ کو، اور سب چیزوں پہ غالب اور قابض ہو جاتا ہے. یہ چھوٹے لیول پہ بھی نہیں ہوتا. کچھ عرصہ پہلے اتفاق سے ان دنوں میں قطر گیا ہوا تھا اور دوحہ میں تھا. وہاں بھی یہی ہوا تھا کہ بادشاہ خلیفہ وقت کے بیٹے نے اپنے ابا جی کو بڑے آرام سے ان کے منصب سے اتارا، مارا نہیں، بس گھر بھیج دیا، چونکہ شاید انہوں نے بھی اس سے پہلے یہی کیا ہوا تھا. ہر لیول پہ ایک ہی چیز چل رہی ہوتی ہے، جو وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں وہی کرتے ہیں. تو پلیز اور کچھ نہیں کرو تو جو دیکھنے کے ان کے منظر ہیں ان کو ہی بدل دیجیے، آگے کو اسموک سکرین کر دیں. وہ گناہ جو آپ کو اللہ سے بھی ڈرے بنا کرتے رہتے ہیں، کم از کم اپنے انسانوں اور رشتوں سے ڈر کے کوئی بندہ کم کر دیتا ہے یا رک جاتا ہے. ورنہ سیانے تو یہی کہتے ہیں کہ جو اللہ سے نہیں ڈرتا وہ انسانوں سے بھی نہیں ڈرتا، اور وہ کچھ بھی کر گزرتا ہے. یہ جو بچے اس نہج پہ پہنچے ہیں، پھر وہ نہ بہن کا لحاظ کرتے ہیں نہ ماں کا کرتے. کیوں کریں؟ کسی نے لحاظ ان کی گھٹی میں ڈالا ہی نہیں ہوتا. تو جو انویسٹمنٹ نہیں کی وہاں سے نکلے گا کیا؟ پھر سوائے دکھ کے، سوائے ترس اور رحم کے جو آپ کو اپنے آپ پہ آتا، لوگوں کو آپ پہ نہیں آتا. پر اس وقت آپ ہارے ہوئے ہوتے ہیں، ایسا ہارا ہوا جواری جس کے پاس ککھ نہیں بچتا، اور سوائے موت کے اور سوائے رسوائی کے اس کے بختوں میں کوئی اور پھل بھی نہیں ہوتا. اور یہ پھل زہر سے زیادہ کڑوا ہے، یہ پھل شاید پیپ سے بھی زیادہ غلیظ ہے، پر یہ پینا پڑتا ہے چونکہ اس کی بنیاد اپنے ہی ہاتھوں ڈالی ہوتی ہے. خاتون حضرات، میرا رب آپ کو اس پریشانی سے، اس مشکل سے ہمیشہ محفوظ رکھے اور بچائے رکھے. اختر عباس کو اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.